السلام علیکم۔ یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے لوسن، جسے انگلش میں الفالفا بھی کہتے ہیں، الفا۔ تو اس کی کاشت ہم نے کی ہوئی ہے۔ تو یہ بکریوں کے لیے ایک بڑا مفید چارہ ہے، بکریوں کے لیے، بھینسوں کے لیے، ہر قسم کے جانور کے لیے۔ تو پروٹین اس میں 18، 20، 22، 24 تک ہوتی ہے۔ کیلشیم بھی اس میں وافر ہے، فیٹس بھی اس میں اچھے ہیں، ہاضمے دار جو اجزاء ہیں اس میں وہ بھی زیادہ ہیں، ایش بھی بڑی مناسب سی ہوتی ہے، فائبر بھی بڑا مناسب سے۔ تو یہ ایک ایسا چارہ ہے کہ جسے چاروں کی ملکہ کہا جاتا ہے نا، لوسن۔ تو آج کل پاکستان میں اس کی جو ہے فارمنگ وہ بڑے اچھے پیمانے پہ ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ یہ ایکسپورٹ ہوتا ہے نا، برآمد ہوتا ہے، یعنی دوسرے ملکوں میں یہ جاتا ہے۔ پچھلے سال جہاں تک میرا علم ہے یہ 40-45 روپے کلو کے حساب سے یہ ایکسپورٹ ہو رہا تھا یہاں سے نا، پاکستان سے، اور اسی ریٹ پہ یہاں پہ بھی مل رہا تھا مارکیٹ میں، اگر آپ زیادہ مقدار میں نا ٹرالوں کے حساب سے یہ خریدتے ہیں۔ یہ جنوبی پنجاب سائڈ پہ نا کافی لوگوں نے یہ اب 500، 1000، 2000 ایکڑ کاشت کیا ہوتا ہے نا۔ تو اب جو ہے نا یہ پاکستان میں، کیونکہ خاص طور پہ بکریوں کے حوالے سے جو ایک کمپین لوسن کے حوالے سے تھی ہماری، کہ اس پہ خشک لوسن پہ نتائج بڑے اچھے آتے ہیں بکریوں کے، تو اس حوالے سے بھی بڑی پاکستان میں اس کی مارکیٹ بن گئی ہے۔ پاکستان میں اب اس کی بڑی ڈیمانڈ ہو گئی ہے۔ اب تو آپ کو شہر گلی گلی یہ لوسن کے ڈیلر نظر آئیں گے، لوسن بک رہا ہے۔ آج کل جو خشک لوسن ہے یہ تو ملتا ہی نہیں، کیونکہ اس بار تو بارشیں بھی کافی ہوئی، فصل بھی اس کی بڑی نقصان ہوئی ہے، خراب ہوئی ہے۔ تو جڑی بوٹیاں بھی ظاہر بارش ہو تو زیادہ آ جاتی ہیں، تو کوالٹی بڑی ڈاؤن ہو جاتی ہے نا۔ اس بار تو اس کی فصل بڑی متاثر ہے، یہ بڑا شارٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ بہت مہنگا ہو گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے پتہ کیا تھا، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ 75 روپے کلو کے حساب سے آپ کو دیں گے، اگر آپ ٹرالوں کے حساب سے دیں گے۔ ٹرالے میں عام طور پہ 14-15 ٹن آتا ہے ایک ٹرالے میں۔ تو مطلب جو آگے پرچون پہ بک رہا ہے نا اس وقت میرے علم کے مطابق، وہ 120 روپے، 30 روپے، یا کچھ جگہ پہ تو 150 روپے تک بھی یہ ایک پرچون میں بک رہا ہے لوسن۔ تو اس کی فارمنگ بھی جو ہے نا یہ بڑی فائدہ مند چیز ہے۔ اگر آپ اس کو 1-2 ایکڑ پہ لگا کے بھی اس کا تجربہ کر لیتے ہیں، یا جس کے پاس کم زمین ہے وہاں پہ بھی لگا لیں تو اچھے طریقے سے، لیکن اس کو لگائیں جو کوئی زرعی ماہرین ہیں ان سے مشورہ کر کے، تاکہ اس میں جڑی بوٹیاں نہ ہوں۔ جو اس کے بیڈ بنانے ہیں، اگر آپ نے فلڈ سسٹم کے تحت لگانا ہے تو زمین بالکل ہموار ہو اور زمین کی تیاری مکمل طور پہ ہو، تو پھر اس کی کاشت کریں۔ اکتوبر میں عام طور پہ اس کی کاشت کی جاتی ہے، اور آگے جا کے اگلے سال مارچ میں، اپریل میں پھر جو ہے نا اس کو کاٹ کے تو خشک کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے خشک کر کے ہم سٹور کر لیتے ہیں، سارا سال یہ جانوروں میں استعمال ہوتا ہے، اور بڑا اچھا اس کے جانوروں میں رزلٹ ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی فارمنگ پاکستان میں اس کی شروع ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں کئی قسم کی نئی فارمنگز کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں آپ اب دیکھیں کہ جو میل وارمز ہیں، کیڑے جو ہوتے ہیں شاید پرندے کھاتے ہیں، ان میں اب آپ دیکھیں کہ کئی لوگوں نے وہ رکھنا شروع کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہوتے ہیں BSF، بلیک سولجر فلائی لارواز، یہ بھی پاکستان میں کافی لوگوں نے تجربے کیے۔ اس پہ ایک جو میں نے مسئلہ دیکھا کہ اس میں سردیوں میں جو ہے نا وہ ٹمپریچر کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے، جس میں پھر وہ مکھیاں انڈے نہیں دیتی، تو وہ تھوڑا سا مجھے محسوس ہوگا کہ اس میں ابھی لوگ ڈسٹرب بھی ہیں نا، لیکن اس کی بھی فارمنگ شروع ہوگی۔ زراعت میں کئی قسم کے نئے بیج آ گئے، ان کی فارمنگ شروع ہوگی کمرشل لیول پہ۔ یہ بایو فلک سسٹم آ گیا مچھلیوں میں، اس پہ اب کافی کام ہو رہا ہے پاکستان میں، اور آہستہ آہستہ بکری فارمنگ پہ بھی اب فروغ جو ہے نا وہ پا رہی ہے فارمنگ پاکستان میں۔ گائے فارمنگ کی طرف کافی لوگ چلے گئے ہیں۔ پولٹری تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹری بن چکی ہے باقاعدہ۔ تو اب جب کہ
یہ بکری فارمنگ پروموٹ ہو رہی ہے، گائے فارمنگ انڈسٹری بن گئی، تو ان ساری چیزوں میں نا چارے کا بڑا اہم کردار ہے۔ اور یہ جو چارہ ہے نا لوسن، اس سے اچھا چارہ دنیا میں اور کوئی نہیں مانا جاتا ہر لحاظ سے، جو اس میں وائٹامنس، جو منرلس، پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، مطلب جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں غذائیت کے حوالے سے، اس میں مطلب کہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم بھی پچھلے کوئی 4-5 سال سے یہ بکریوں کو استعمال کر رہے ہیں اور بڑے شاندار اس کے نتائج ہیں۔ تو یہ ایک فارمنگ ایسی ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں۔ جنوبی پنجاب سائڈ پہ رقبے سستے مل جاتے ہیں، ٹھیکے پہ کھلے رقبے پڑے ہوئے ہیں، ریتا ٹائپ سی زمین ہوتی ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ آپ مربع، 2 مربع، 4 مربع، 10 مربع، 20 مربع آسانی سے مل جاتے ہیں وہاں پہ، بڑے بڑے کھلے رقبے پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ تو وہاں پہ لے کے اس میں تھوڑی سی مشینری ملوث ہوتی ہے، تو یہ بھی ہے کہ جو پہلے فارمر جنہوں نے یہ لگایا ہو لوسن، ان کے ساتھ اگر مل کے کر لیا جائے نا، یا پھر ان کے ساتھ رقبے لے لیے جائیں، اب ادھر مشینیں بھی مل جاتی ہیں کرائے پہ، جو کہ اس کو لگا بھی دیتی ہیں، لوسن کو کاٹ بھی دیتی ہیں، پھر وہ آگے الٹنے پلٹنے والی مشینیں ہوتی ہیں، پھر لائنر مشین ہوتی ہے جو ایک لائن میں سیدھا کر دیتی ہے اسے، پھر بنڈل بنانے والی مشین ہوتی ہے، پھر بنڈل کو اٹھا کے گاڑی میں رکھنا، اس کے لیے بھی ایک مشین ہے۔ تو مطلب کہ یہ مشینیں ساری اب مل جاتی ہیں کرائے پہ۔ جہاں پہ پہلے فارمنگ ہو رہی ہے، آپ فارمر تلاش کریں، ان سے آپ کو تجربہ مل جائے گا کہ زمین کو کیسے تیار کرنا ہے، پانی کتنا چاہیے اسے کس طرح لگانا ہے، اور بیج اچھا کہاں سے ملے گا، کھادیں کون سی دینی ہیں۔ تو اس کے بعد جو مشینیں وہ کرائے پہ منگائیں گے یا ان کی اپنی ہوں گی تو آپ ان کرائے پہ ان سے لے لیں، یا اگر وہ باہر سے منگواتے ہیں تو انہیں مطلب کہ آپ ان کی مشینیں بھی وہ کرائے پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی پاکستان میں اس وقت فارمنگ ہے لوسن کی۔ اگر آپ لوگ اس طرف مطلب لوگ توجہ کرتے ہیں تو اس کی بڑی مارکیٹ ہے، بڑی ڈیمانڈ ہے۔ مطلب ہمیں آپ یقین کریں کہ روزانہ کو 2-4 کارنیں تو ضرور آتی ہیں کہ لوسن چاہیے، کوئی کہتا ہے 10 من چاہیے، کوئی کہتا ہے 100 من چاہیے، کوئی کتنا، مطلب لوگ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں لیکن لوسن نہیں ملتا۔ تو یہ جو ہمارے فارمنگ آئیڈیاز کا یہ جو چینل ہے، اس پہ جو اس طرح کے آئیڈیاز یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی وہ شیئر کرتے رہیں گے ہم۔ تو یہ ایک آئیڈیا ذہن میں آیا تھا کہ یہ لوسن ہے، یہ آج کل اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں۔ تو جس کے پاس اپنا لوسن ہے نا، کہہ لیں کہ اس کے پاس بڑی پاور ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کا بھی آگے ایک دور ہے، اس حوالے سے بھی کافی سارے خدشات کا اظہار ہے۔ وہ بے شک فوڈ انسانوں کی ہو یا جانوروں کی ہو، جانور بھی تو خوراک کھائیں گے تو آگے ہمارے لیے کوئی خوراک پیدا کریں گے نا۔ تو اس لیے یہ جو خوراک ہے نا بنیادی طور پر جانوروں کی، لوسن اس میں بڑا بنیادی کردار کا حامل ہے۔ تو جس کے پاس یہ اپنا اچھا لوسن ہے، اس نے لوسن اچھی زمین تیار کر لی، اچھا لوسن لگا لیا، تجربہ حاصل کر لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ فارمنگ کا جو ایک جان ہے نا اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو اس لیے یہ بڑا اچھا بزنس آئیڈیا ہے فارمنگ کے حوالے سے، کہ اگر آپ فارمنگ بزنس آئیڈیاز پہ یوٹیوب پہ تحقیق کر رہے ہیں تو اس میں لوسن کو لازمی جو ہے نا وہ آپ کیجیے گا کنسیڈر، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں مستقبل میں بھی بہت زیادہ اس کی جو ہے نا آنے والے وقت میں ڈیمانڈ اور کئی گنا بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ہمارا آج فارمنگ آئیڈیاز کے حوالے سے کہ لوسن کی کاشت، لوسن کی فصل لگانا یہ بہت اچھا بزنس آئیڈیا ہے۔ اس پہ لازمی آپ لوگ جو ہے نا فارمنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ لازمی اس پہ ورکنگ کریں۔ اپنا چارہ ہوگا، آپ کے جانور بڑے سستے تیار ہو جائیں گے، بڑے اچھے ان کی صحت ہوگی، اور آگے آپ بیچ کے تو اس سے اچھا خاصا کما بھی سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں پھر کسی نئے فارمنگ آئیڈیا کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ تھوڑا سا اور آپ کو بتاتے چلیں اس پہ کہ اس کی سال میں تقریباً 5 کٹائیاں آتی ہیں ایوریج۔ کچھ لوگوں کے پاس کم آتی ہیں، کچھ کے پاس زیادہ بھی آتی ہیں، لیکن جو سنا ہے ہم نے وہ یہ ہے کہ 5 کٹائیوں تک اوسط اس کی آئی جاتی ہے۔ اور 1 ایکڑ میں 8 کنال کا 1 ایکڑ ہوتا ہے نا، تو 1 ایکڑ میں بآسانی ہم خشک کر کے 1 ٹن لوسن حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آج کل جو 1 ٹن کی قیمت ہے نا، اگر ہم بلک میں اٹھائیں تو وہ
75,000 روپے. تو اگر 5 کٹائیں بھی ہم لیں تو وہ کوئی 4 کو لا کے لگ بھگ تو شاید بن ہی جائے گا. خرچہ اس میں ہزاروں میں ہوتا ہے، بہت تھوڑا خرچہ ہوتا ہے. اس لیے یہ بڑی منافع بخش اس وقت فصل بن چکی ہے آلو سے.